लर्जा खेज फुटेज में एक नौजवान खातून को गोलियों से कत्ल होते देखा जा सकता है। कत्ल होने वाले अफराद के दरमियान कोई अज़वाजी रिश्ता नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून की उम्र 37 से 38 बरस के करीब है, जिसके सर पर एक जबकि सीने और पेट में 7 गोलियां मारी गई हैं। यही होता रहा है कि लवाहिकीन ने इन्हें माफ कर दिया होगा। वो मुल्ज़िमान अपनी रिवायत के मुताबिक अपनी इज्जत को, अपनी गैरत को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इस वक्त आज़ाद फिर रहे होंगे। सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, जिंदा दफन करने की नहीं। हमारे यहाँ बेटियों को नापसंद करने की रोश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जरूरी नहीं है कि उन्हें गोली मार दिया जाए, उन्हें हर रोज ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद के जरिए तलाक की धमकियां देकर, घरों से निकालने की बातें करके इनकी जिंदगी अजीरन बना दी जाती है। बाज़ सूरतों में लड़कियों के पैदा होने की सूरत में इन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है, जो कि अब मामूल बन चुका है। बेटियां अल्लाह ताला की रहमत हैं, ये माँ बाप की आंखों की ठंडक है। ये बाप और भाइयों के फैसलों के सामने अपनी ख्वाहिशात दफन कर देती हैं। ये माँ के दुख दर्द में शरीक रहती हैं। किस तरह एक इंसान अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को कत्ल कर देता है। रवैयों से तो रोज घरों में बच्चियां मार दी जाती हैं, लेकिन जान से मार देना, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है। जी हां, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में 392 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई हैं। इनमें से पंजाब में 168, सिंध में 1051, खैबर पख्तूनख्वा में 52, बलूचिस्तान में 19, जबकि इस्लामाबाद में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता बरस ही 1969 रेप के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। घरेलू तशद्दुद के केसेस की तादाद 29, जलाकर मार दिया जाने वाले वाक़यात 30 और तेजाब गर्दी के जरिए जिंदा जलाए जाने के 43 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि दीगर वाक़यात में मुल्क भर में 980 खवातीन को मौत के घाट उतार दिया गया। बलूचिस्तान में भी गुज़िश्ता रोज नौजवान जोड़े को कत्ल किए जाने की एक दिलखराश वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और इसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। लर्जा खेज फुटेज में एक नौजवान खातून को गोलियों से कत्ल होते देखा जा सकता है, जबकि कई मर्द सामने खड़े देखते रहे। रियासत की जानिब से दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुबैना तौर पर कत्ल का हुक्म देने वाले कबायली सरबराह समेत 1 दर्जन मुश्तबा अफराद जेर हिरासत में है। मुकदमा सीरियस क्राइसिस इन्वेस्टिगेशन विंग को मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि क्वेटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने खातून की कब्र कुशाई का भी हुक्म दिया। दोहरे कत्ल की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि जिसके मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून की उम्र 37 से 38 बरस के करीब है, जिसके सर पर एक जबकि सीने और पेट में 7 गोलियां मारी गई हैं। खातून का नाम बानो वल्द वडेरा बारो सातकजई और मर्द का नाम एहसानुल्लाह वल्द वहाब समालानी इलाका डगारी मार्गरेट है। इसी रोज पीर के रोज ही वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कत्ल होने वाले अफराद के दरमियान कोई अज़वाजी रिश्ता नहीं था। दोनों पहले से ही शादीशुदा थे और इनके बच्चे भी हैं। इन्होंने मजीद बताया कि इस केस की सबसे तशवीशनाक जो बात है वो ये है कि कोई भी शख्स FIR दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं था। मकतूलीन के वालिदैन और बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन अब तक कोई भी FIR दर्ज नहीं करवा रहा है। पुलिस ने जब तफ्तीश के लिए जब पुलिस जाती है तो इलाके से लोग गायब हो जाते हैं, जबकि खवातीन घरों से बाहर निकलकर पुलिस पर पथराव करते हैं। इसी के साथ साथ पुलिस की जानिब से भी मौसूल होने वाली जो FIR दर्ज हुई है सरकार की मुद्दत में, उसमें यह बताया गया है कि यह वाकया कोयटा के थाना हना से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर संजीदी डगार नामी इलाके में पेश आया है। पुलिस ने 15 अफराद को इस FIR में नामजद किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबर ने पुलिस टीम को बताया कि यह वाकया ईद उल अज़हा से 3 रोज कबल संजीदी डगारी इलाके में पेश आया है। बताया गया कि मकतूलीन बानो बीबी और एहसानुल्लाह को सरदार के पास फैसले के लिए लाया गया। FIR रिपोर्ट के मुताबिक मकतूलीन को कुल 15 अफराद 3 गाड़ियों में लेकर वहां पहुंचे। सरदार ने फैसले में कहा कि बानो बीबी और एहसानुल्लाह कारोकारी के मुर्तकब हुए हैं। कारोकारी सिंधी वर्ड है
جس میں سندھ میں بھی اس طرح کے کیسز دیکھے جاتے ہیں. کاروکاری کا جو مطلب ہے اس کو آپ آنر کلنگ کے اس پر لے سکتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل. تو اس کے ساتھ ساتھ سردار نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ سنایا اور 15 افراد جن میں سے 2 نامعلوم بھی تھے انہوں نے مل کر اسلحے سے لیس ہو کر اس سنجیدی میدانی میں بانو بی بی اور احسان اللہ کو کاروکاری کے الزام میں یعنی کہ آنر کلنگ کی بھیٹ چڑھاتے ہوئے انہیں قتل کر دیا. اور مزے کی بات اس قتل کی ویڈیو بھی بنائی. اسی طرح پولیس FIR کے مطابق ان افراد نے مقتولین کی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بنائی اور واقعے کے 35 روز بعد اسی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا. پولیس نے سردار کے فیصلے پر عمل کرنے والے 15 افراد کے خلاف بانو بی بی اور احسان اللہ کو قتل کرنے اور اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کرنے کے جرم میں دفعہ 302 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 7 سمیت دیگر دفعات جو ہیں اس FIR میں شامل کی ہیں. کوئٹہ پولیس نے ساتق زئی قبائل کے سربراہ سردار شیر باز ساتق زئی کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا. اس پر دیگر سروان کے سرداروں نے شدید رد عمل دکھایا. قتل پر نہیں سردار کی گرفتاری پر اور ساتھ ہی ساتھ واقعے کی مذمت بھی کی اور آئندہ کا لائے عمل طے کرنے کا بھی اعلان کیا. انہوں نے سردار شیرباز ساتق زئی کے گھر پر چادر اور 4 دیواری کے تقدس کی پامالی اور گرفتاری کی بھی مذمت کی ہے لیکن کسی کی جان لینے کی اور عزت پر قتل کرنے کی مذمت آج تک بلوچستان کے سرداروں کی طرف سے نہیں آئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور آپ کو ذرا واقعہ یاد دلاتے چلیں. اگست 2008 میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایک واویلا مچایا کہ بالا کوٹ جعفر آباد میں بلوچستان میں 5 عورتوں کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے. ابتدائی طور پر ان میں سے 3 کے متعلق کہا گیا کہ وہ 18 برس کی فوزیہ بی بی تھیں اور 2 کے متعلق کہا گیا کہ ان کی عمریں 16 اور 14 سال ہیں. 7 فوزیہ کی 38 سالہ رشتہ دار جنت بی بی اور ایک لڑکی 45 سالہ ماں فاطمہ کا نام بھی لیا گیا. ان 5 خواتین کا تعلق بلوچستان کے ضلع جعفر آباد کے گاؤں باوا کوٹ سے تھا اور وہ عمرانی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں. تینوں نوجوان خواتین نے اپنے قبیلے کے افراد کے فیصلے کے خلاف جا کر اوستا محمد کے قصبے کی سول عدالت میں پسند کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. 2 دیگر خواتین جو بڑی عمر کی تھیں لڑکیوں کے خاندان سے تھیں انہیں بھی قتل کر دیا گیا. اور یہ معاملہ جب عالمی سطح پر اچھلا تو اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی نہ ہی اتنا عروج پر تھا لیکن الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے اس کی بھرپور طریقے سے کوریج کی. صوبائی حکومت نے اس وقت کی صوبائی حکومت نے بتایا کہ یہ اتنا بڑا بھی ظلم نہیں ہوا, صرف 5 کو زندہ دفن کیا گیا ہے, یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا, صرف 3 کو ہی قتل کیا گیا ہے. ابتدائی طور پر لاشوں پر گولیوں کے نشان بھی بتائے گئے. پھر پوسٹ مارٹم کرنے والی ڈاکٹر نے کہا کہ برآمد ہونے والی 2 لاشوں کے سروں پر پتھروں اور ڈنڈوں کی چوٹ لگنے سے بھی موت واقع ہوئی ہے. قبیلے نے اس پر 2 لوگوں کو مقدمہ قتل میں بھی نامزد کیا. پھر وقت کی دھول میں یہ معاملہ دب سا گیا. کسی کو علم تک نہیں کہ لڑکیوں کو پسند کی شادی کرنے کے جرم میں زندہ دفن کرنے والوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا, انصاف ملا یا نہیں ملا. گمان تو یہی ہے اور یہی ہوتا رہا ہے کہ عورتوں کے لواحقین نے انہیں معاف کر دیا ہوگا اور وہ اپنی روایت کے مطابق, وہ ملزمان اپنی روایت کے مطابق تحفظ کرنے کے لیے اپنی روایت کو, اپنی عزت کو, اپنی غیرت کو تحفظ کرنے کے لیے اس وقت آزاد پھر رہے ہوں گے. دوسری جانب اٹک میں بھی 2 مردوں نے مل کر خاندان کی غیرت کو بچانے کے لیے, خاندان کی غیرت کو بحال کرنے کے لیے خون بہانے کا انہوں نے بھی سہارا لیا اور نومولود کی ماں کو اس کے شوہر اور سسر نے کردار کے حوالے سے شکوک اور شبہات میں متعدد گولیاں مار کر اسے بھی قتل کر دیا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں لوور دیر میں فرقہ وارانہ غیرت کے ناجائز تعلقات رکھنے کے شبے میں ایک جوڑے کی جان لے لی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ 2016 میں حکومت نے پھر یہ ٹھانی کہ موجودہ ان خامیوں کو جس پر لوگ آزاد کیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے لواحقین انہیں معاف کر دیتے ہیں, تو اس پر حکومت نے ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والے کسی سزا کے بغیر آزاد گھومتے تھے. پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 311 جو فساد فی الارض پر بات کرتا ہے یقینی بناتا ہے کہ جب غیرت کے نام پر قتل ہو اور شکایت کنندہ مجرم کو معاف کرے تو اس صورت میں ریاست مداخلت کا اختیار حاصل کر سکتی ہے اور ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مداخلت کرے. اگر لواحقین, اگر پیرنٹس
وہ معاف کر دیتے ہیں ملزم کو تو ریاست حرکت میں آئے گی اور ریاست اپنی مدیت میں اس کیس کو آگے بڑھائے گی۔ ان ترامیم کے باوجود قتل بشمول غیرت کے نام پر قتل کی سزا کو مقتولین کے ورثاء معاف کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح میں نے ابھی ذکر بھی کیا، لیکن عدالتیں شاذ و نادر ہی مجرمان اور لواحقین کے درمیان تصفیہ کو ختم کرنے کے لیے ثوابدید کا استعمال کرتی ہیں، اور اس طرح قانون قاتلوں کو سزا سے استثناء مل جاتا ہے اور پھر وہ آزاد گھومتے ہیں، اور یہ ایک روایت بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ایسے واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ادھر ہم بات کریں بانو بی بی کے حوالے سے، ابھی جو پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس پر بات کی جا رہی ہے، تو کچھ حلقوں کی جانب سے اس کے کردار پر بات کی جا رہی ہے، اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، تاکہ عوام کو اور لوگوں کو سمجھایا جا سکے، ان کو غیرت دلائی جا سکے، تاکہ قاتل جو تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے غیرت کے نام پر بالکل ٹھیک کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور طبقہ ہے جس میں سماجی کارکنان ہیں جن کی جانب سے بانو بی بی کی بہادری کی مثال دی جا رہی ہے، اور ان کی جانب سے صرف بندوق کی نال کا سامنا کرنے والی بانو بی بی کی جرأت کی تعریف کرنا میں کہوں گا کہ کافی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو بھی ایسی روایت کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے کہ خواتین خاندان کی ساکھ کی حفاظت کرنے والی کوئی اشیاء نہیں ہے، کہ آپ خاندان کی غیرت کو، خاندان کی عزت کو بحال کرنے کے لیے بہن، بیٹیاں اور ماں کو اس کی بھینٹ چڑھا دیں۔